الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ صفحہ 745 جلد 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ پر بات چل رہی تھی کہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر اس فاتحہ میں ایاک نستعین ہے۔ اس حوالے سے ربط سبعمائة خمس واربعین عبادات اور استعانات میں فرق ہے۔ عبادت کے لیے شرائط ہیں، وضو ہوگا، وقت ہوگا، پھر نماز ہوگی، اس کے لیے شرائط ہے۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب مال شرط ہے، روزے کے لیے دن شرط ہے، حج کے لیے خاص ایام شرط ہے۔ ہر عبادت میں شرائط ہیں، لیکن استعانت، طلب العون، طلب المدد، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ رات و دن، صبح و شام، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہ ہر وقت انسان کو ضرورت ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اس لیے عبادت کے ساتھ استعانت کا مسئلہ اہم ہے، اور اسی میں شرک زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن نے اس مسئلے کو خاص، دعا کو، پکار کو، مدد مانگنا، استعانت کو اہمیت دی ہے۔ سورہ حوامیم 7 حوامیم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمُ۔ ہر شے کا ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ قرآن کا خلاصہ 7 حوامیم ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمُ۔ سارے قرآن کا مقصد، نچوڑ، خلاصہ وہ حوامیم 7 ہے۔ 7 حوامیم میں مسئلہ دعا کو بیان کیا گیا ہے۔ صفحہ 747 747 747 قال اللہ تبارک و تعالی فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین فادعوا اللہ
مخلصین لہ الدین فادعو پکارو بلاؤ مدد مانگو اللہ سے مخلصین لہ الدین ساری باتیں اس کے لیے خالص کرو صرف اللہ کے لیے کرو ولو کرہ الکافرون کافر تو پسند نہیں کریں گے اس کو کہ خدا وحدہ کی پکار ہو اس سے مدد مانگیں اس کو بلائیں لیکن تم نے یہی کرنا ہے مخلصین لہ الدین آگے 7 صورتوں میں اس پر بحث ہے اسی مسئلہ دعا پر بحث ہے تو قرآن کا خلاصہ دعا ہے کہ پکار اللہ کی ہو اور خالص ہو فاتحہ شریف میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صفات کمال ہیں اور یہ صرف اسی کی ہیں تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بھی صرف اسی کی مدد بھی صرف اسی سے تو فاتحہ میں ایاک نستعین یہ بنیادی مسئلہ ہے قرآن کا خلاصہ دعا اور دعا ایاک نستعین ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین مالک یوم الدین 2 صفتوں کو چھوڑا 2 کو بیان کیا بسم اللہ میں رب العالمین نہیں مالک یوم الدین نہیں بسم اللہ الحمدللہ اللہ کا نام ہے پھر الرحمن الرحیم صفات کمال میں سے 2 کو چھوڑ دیا 2 کو بیان کیا ہے بمائے اسم ذات کے اللہ کے نام کے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد کو چھوڑا نستعین کو لے آیا تو صفات کمال اللہ کے ہیں استعانت اسی کی مدد اسی سے پھر اس استعانت کو بسم اللہ کی باب میں لے آئے ساتھ مدد اللہ کے نام کی استعانت اللہ کے نام کی جو رحمان الرحیم ہے تو 4 کمال کے صفات سے 2 کو لے آئے نعبد و نستعین میں نستعین کو لے آئے اور پھر نستعین میں با لے آئے با استعانت کی ہے اللہ کے نام کی مدد پھر مشرکین کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ لات کے نام کی مدد عزیٰ کے نام کی مدد اس کے مقابلے ہے بسم اللہ تو پھر ادھر حسر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اللہ کے نام کی مدد سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے تو استعانت کا معنی با میں آ گیا
الحمدللہ میں اللہ آیا، الرحمن الرحیم بسم اللہ سے اس کو لے لیا گیا۔ 4 میں سے 2 اور 2 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں با لے آئے۔ تو قرآن کا خلاصہ استعانت اور استعانت کا خلاصہ با میں ہے، تو سارے قرآن کا خلاصہ با میں ہے کہ اللہ کے نام کی مدد ہی ہے۔ کچھ لوگ انگریز اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑا دشمن شیطان کو بتایا گیا ہے، انسان کا دشمن شیطان ہے، لیکن اس کے دفاع کے لیے اعوذ باللہ، بسم اللہ، لا حول، دفاع کے لیے کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہے۔ جتنا وہ دشمن ہے اس کے مقابلے اتنا ہتھیار چاہیے، اتنا اسلحہ چاہیے۔ اسلحہ ہے نہیں، بسم اللہ ہے، اعوذ باللہ ہے، تو جتنا دشمن بتایا گیا ہے اس کے مقابلے میں اتنا اسلحہ ہے نہیں قرآن میں۔ ہے سوال؟ جواب کہ 2 کودک، 2 بچے، ایک چھوٹا ایک بڑا، بازار میں لڑ رہے ہیں، بڑا چھوٹے کو مار رہا ہے۔ چھوٹا جب دیکھتا ہے کہ یہ تو غالب ہو گیا تو اس نے باپ کو پکارا، ابا۔ باپ گھر بیٹھا تھا، اس نے وہاں سے کہا ہاں ہاں اور جی کہا، اور تو بڑا بھاگ گیا۔ نہ وہ آیا ہے، نہ اس نے مارا ہے، نہ اس نے پکڑا ہے، صرف ہاں کہا ہے، اور اس کے جواب سے وہ بھاگ گیا ہے۔ کیوں؟ سمجھا ہے کہ باپ نے سن لیا ہے، وہ میرے اوپر قدرت رکھتا ہے، چاہے تو مجھے پکڑے اور مارے، تو ڈر سے پہلے بھاگ گیا۔ تو جب اللہ کا نام لے لیا، شیطان نے دیکھا کہ اب آ گیا، اب اس کی مدد والا ہے، سن لیا ہے، جان لیا ہے، مجھے چھوڑے گا نہیں، تو اس بسم اللہ سے، اعوذ باللہ سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر با کا مدخول ہے اسم اللہ، اس کا متعلق ہے۔ ساری کائنات حادث ہے، موجود بعد عدم ہے، اور سب کے لیے خالق اللہ ہے۔ ایک طرف با کا متعلق ہے، ایک طرف با کا مدخول ہے۔ کائنات ساری با کا متعلق ہے، اور اللہ کا نام اور اللہ کی ذات یہ اس کا مدخول ہے۔ سارا ایک طرف با ہے کا مدخول، اور دوسری طرف جہان ہے، سارا جہان اسی نقطے پر کھڑا ہے، اسی اللہ کے نام پر کھڑا ہے۔ اللہ باقی سب فانی ہے۔ یہ ہے با پورے قرآن کا خلاصہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہور والے بہت بڑے ولی تھے،
بڑی اس کی تاریخ ہیں، اور مجاہد تھے، زندگی جیلوں میں گزری۔ قرآن کی تفسیر مختصر لکھی، کہا لمبی کروں گا لیکن وہ وقت نہیں ملا۔ ان سے پوچھا گیا قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ غیر سے توڑ، رب کے ساتھ جوڑ، یہ خلاصہ ہے۔ غیر سے بائیکاٹ، قطع تعلق، رب کے ساتھ تعلق، یہ قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہر ما سوی اللہ سے کٹ اور اللہ کے ساتھ جوڑ، تبتل الیہ تبتیلا، یہی قرآن چاہتا ہے، یہی قرآن کہتا ہے کہ غیر سے ہٹ کر خدا سے جڑ جاؤ۔ آیت پاک شریف میں تو قرآن کا خلاصہ حوامیم 7، حوامیم میں مسئلہ دعا، اور پھر اس دعا کو ایاک نستعین میں بیان کیا گیا، ایاک نستعین کو بسم اللہ کے باب میں بیان کیا گیا۔ اللہ کی مدد ہے، باقی نہیں، یہی قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کے ساتھ بسم اللہ کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ صفحہ نمبر 33، 33 و 33۔ ایک تاریخی واقعہ ہے، حدیث نہیں تاریخ ہے، کہ روم کے بادشاہ قیصر نے حضرت عمر کو لکھا کہ میرا سر درد مجھے نہیں چھوڑتا، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ درد جی سر کا ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے بسم اللہ لکھ کر فرمایا اس کو ٹوپی میں رکھو، کلاه میں رکھو، درد ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، تو اس میں بہت بڑے برکات ہیں۔ اس کا عدد ہے 786، 786، 786 اس کا عدد ہے۔ گھر میں، خانہ میں، بیت میں فساد، جنگ، جدال ہو آپس میں، زوج زوجہ کا، ابنا بنات کا آپس میں فساد ہو، لڑائی ہو، بسم اللہ کو 786 دفعہ پڑھو، پانی پر دم کرو، پیو سارے، ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرتے جاؤ، سارے جھگڑے ختم ہوں گے، صلح ہو جائے گی۔ صفحہ نمبر 32،
32 با استعانت کی اور با مصاحبت کی۔ استعانت کا معنی طلب العون، کام جو خود کو نہ ہو سکے وہ کسی کی مدد سے کرنا۔ تو پھر آگے جو کام ہوگا، کبھی لکھنا ہے، کبھی پڑھنا ہے، کبھی سفر کرنا ہے، کبھی سونا ہے، سب کے لیے عون اور مدد کی ضرورت ہے، استعانت کی ضرورت ہے، اور وہ اللہ سے ہے۔ کام شروع کیا اللہ کی مدد کے ساتھ، ساتھ با مصاحبت کی۔ مصاحبت معنی معیت، کوئی کام کرو تو اللہ کا ساتھ رہے۔ کوئی درخت تیل والا جس کے تخم میں تیل ہے، روغن ہے، اس کا بیج ڈالو اور اس کا سلا نکلتا ہے، سلا نکلے گا، پھر وہ بڑھ کر لکڑی بنے گی خشب، پھر بڑھ کر اس کی شاخیں ہوں گی، پتے ہوں گے، پتے کے بعد پھر اس کا بیج ہوگا، بیج میں تیل ہوگا۔ یہ تیل جب بھی تخم سے اس کا نبات نکلتا ہے اس وقت سے ساتھ چلتا ہے، ہر جز میں اس کے ساتھ ہے، ظاہر آخر میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا نام ساتھ ہوگا، لکھ رہا ہے تو اس کا نام ہر لمحے میں ساتھ ہے، تو پھر مدد بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ اس لیے مصاحبت کا معنی کرو، استعانت کا معنی کرو، ہر لحاظ سے انسان محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد توفیق ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو صحابی روٹی کھا رہے تھے، آپ مسکرانے لگ گئے، فرمایا جن تمہارے ساتھ کھا رہا تھا، کانا یاکل الجن معکم، فلما قرأتم بسم اللہ فرّ وقع، جب بسم اللہ پڑھی کہہ کر کے بھاگ گیا۔ تو ہر کام میں بسم اللہ ہے تو شیطان دور ہے، اور جب بسم اللہ نہیں تو پھر شیطان ساتھ ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک جن تو ہے، ایک شیطان تو ہے، اور اس کا دفاع یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھتے جاؤ، کام کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، پھر بسم اللہ ترک کر دی تو وہ ساتھ ہو جائے گا۔ ملیشین زبان میں تراجم ہیں قرآن کے، کس نے لکھے؟ من کتب؟
اردو تراجم میں جو ہمارے بزرگوں نے لکھے، پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر دہلوی ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے، 40 سال میں ترجمہ لکھا ہے اردو میں، اور اعتکاف کی نیت سے، بنیت الاعتکاف، ترجمہ فی 40 سنۃ۔ تو شاہ عبد القادر کا ترجمہ پہلا ترجمہ اردو کا، اس کے بعد پھر بہت سے علماء ہندوستان نے اردو میں ترجمے لکھے۔ وہاں انہوں نے لکھا بسم اللہ، ساتھ نام اللہ کے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم اور بڑا مہربان کون ہے۔ اللہ موصوف ہے، رحمان الرحیم صفت ہے۔ موصوف صفت کے درمیان میں کانا نہیں آتا، مبتدا خبر کے درمیان میں آتا ہے۔ زید قائم، زید ہوا قائم، یہ ہوا، یہ کانا، یہ مبتدا خبر کے درمیان میں آتا ہے، موصوف صفت کے درمیان میں نہیں آتا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے درمیان میں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو بریلویوں نے اعتراض کیا کہ ان کو ترجمہ نہیں آتا، مبتدا خبر اور موصوف صفت کو ایک بنایا، مبتدا خبر کے درمیان میں ہوا اور ہے، موصوف صفت کے درمیان میں یہ نہیں ہوتا، تو ان کو بسم اللہ کا ترجمہ بھی نہیں آیا کہتے ہیں۔ اعتراضوا علی تراجم اہل الحق، فہمتم؟ جواب، معنی دو ہیں، لفظی اور حاصل معنی۔ لفظی معنی ہوگا تو اس میں ہے نہیں آئے گا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بس۔ اگر حاصل معنی ہے تو اس کے درمیان میں ہے آ سکتا ہے۔ بزرگوں نے حاصل معنی کیا ہے۔ میں نے بسم اللہ کا ترجمہ لکھا ہے، صفحہ نمبر 14، 14۔ اللہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کے نام کی مدد سے ہی شروع ہے۔ بسم اللہ میں یہ با متعلق ہو کر یہ جملہ بنتا ہے اور ادھر آئے گا اللہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کے نام، اس میں کے نام کی مدد با
اللہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کے نام کی مدد سے ہی شروع ہے. ہی ہے حسر، صرف اسی کے نام سے، صرف اسی کی مدد سے شروع ہے. تو با کا معنی بھی آ گیا ہے اور جملے کا معنی بھی آ گیا ہے. الرحمن الرحیم کے درمیان ہے بھی نہیں ہے. فہیم تم، اللہ بڑے مہربان نہایت رحم والے کے نام کی مدد سے ہی شروع ہے. سب تعریف اللہ تعالی ہی کو سزاوار ہے. الحمدللہ، مستحق وہی ہے جو تمام مخلوق کا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا مالک. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. یہ حسر ہے، تیری ہی، صرف تیری، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. حسر ہے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو اپنا فضل اور کرم کیا ہے، نہ ان کے جن پر غضب ہو رہا ہے اور نہ گمراہوں کے. بہرحال ترجمہ بھی آیا، لفظی معنی بھی آیا، قرآن کا خلاصہ بھی آیا دو طرح سے، اور اختتام با پر ہو گیا کہ اللہ کی مدد ہے اور کی نہیں ہے. صفحہ نمبر 33 ثلاثون و ثلاثون. فائدہ آخری عبارت پڑھتا ہوں. صفحہ نمبر 33 و 33 فائدہ لکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین. فائدہ، سوال. فائدہ، ترجمہ تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تمام اقوام عالم کا مالک ہے. رب العالمین مالک، عالمین اقوام عالم، عرب بھی، عجم بھی، روم بھی، ہند بھی، تمام اقوام عالم سب کا مالک ہے. سوال، آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جبکہ تعریفیں تو اوروں کی بھی کی جاتی ہیں، جیسا کہ استاد کی، کسی عالم دین کی تعریف کی جائے تو اللہ کی تو نہ رہی، مخلوق کی بھی تو تعریف ہو گئی. سوال ہے. جواب، ہر ایک کی تعریف اسی کی حیثیت سے ہوتی ہے،
مثلا عالم کی تعریف علم کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ کوئی اگر عالم کی یہ تعریف کرے کہ وہ لڑتا بڑا اچھا ہے تو یہ تعریف نہیں ہوگی۔ جنگ اچھی کرتا ہے عالم کا معنی یہ نہیں ہے۔ اسی طرح پہلوان کی تعریف طاقت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلوان کی یہ تعریف کرے کہ اس کی آواز بڑی اچھی ہے تو یہ بھی تعریف نہیں ہوگی۔ تعریف ہے ہر ہستی کے شان کے برابر، لہذا جب اللہ پاک کی تعریف کی جائے گی تو وہ اس کے شایان شان ہوگی۔ مفاتی میں آپ پڑھ آئے ہیں کہ ما فوق الاسباب، کمالات خالقیت اور تدبیر صرف اللہ کی ہیں، لہذا اللہ کی تعریف بھی اسی حیثیت سے ہوگی۔ اسباب سے ہٹ کر جو کمالات ہیں وہ صرف اللہ کے ہیں، یہ تعریف ہے اللہ کی اور یہ اسی کا خاصہ ہے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ رب العالمین تکوین اور تشریع تمام اقوام عالم کے لیے صرف اسی کی ہے۔ عدم سے وجود بھی وہی دیتا ہے اور پھر احکام چلنے کے لیے دنیا میں جس کو تشریع کہتے ہیں ثوابق یہ بھی وہی دیتا ہے۔ دوسرا معنی سارے جہان کا پالنے والا ہی ہے، یعنی وجود کے بعد باقی رکھنے والا وہی ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کائنات کے وجود اور بقا کا مدار نظام رحمت و عدل پر ہے، جس کا مظاہرہ روز قیامت کا ہوگا۔ رحمان الرحیم اور مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ظالم کو پکڑے مظلوم کی مدد کرے پھر بادشاہ ہے۔ اس نے ایک دن رکھ لیا ہے جس میں پہلے پچھلے سارے جمع ہوں تو پھر حساب ہو۔ اب اگر حساب لینا شروع کرے، کوئی 1000 سال پہلے مر گئے، کوئی اب موجود ہیں، اب ایک دوسرے سے حساب کیسے ہوگا؟ سارے ہوں ایک جگہ ہوں پھر حساب ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے تاکہ پہلے پچھلے جمع ہوں، پھر رحمت والے پر رحمت ہوگی۔ حتیٰ کہ فرمایا ایک وہ بکری سینگوں والی ہے اور دوسری وہ بکری جس کے سینگ نہیں۔ دنیا میں سینگوں والی نے بے سینگی کو مارا تو اس کا بھی حساب دے گا۔ بکری جانتے ہو؟ بکری سینگ، تو سینگ والی بکری بے سینگ کو اگر مارا تو حساب دے گا۔ یہ نظام عدل کا مظاہرہ ہوگا۔ مالک یوم الدین سے پہلے الرحمن الرحیم کی صفت لا کر قرآن نے ایک اشارہ دیا ہے کہ اللہ پاک کے تمام قوانین غصے میں آ کر نہیں نازل کیے گئے، کیونکہ وہ ذات مغلوب الغضب نہیں ہے بلکہ رحمان الرحیم ہے، لہذا تمام قوانین نقص سے پاک۔ حکومتیں قانون بناتی ہیں، غصہ ہوتا ہے اپنے دشمنوں پر، اس غصے میں قانون بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصے میں نہیں بناتا، رحمان رحیم ہے۔ رب العالمین قانون دے گا لیکن رحمان رحیم ہے، اس کی یہ صفتیں ہیں اور پھر دے گا تو مغلوب الغضب نہیں ہے، اس کی رحمت ہے قانون دینے میں، وہ کہیں مغلوب نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب کائنات کو پیدا کر کے باقی بھی اسی نے رکھا ہوا ہے اور نظام عدل بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو ہمارے اوپر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں جن کا ذکر ایاک نعبد میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے باقی رکھا، انعامات دیے ہیں، تو
پھر کوئی ذمہ داری ہے کہ اس کا بھی ہم شکریہ ادا کریں۔ تو پھر جن کا ذکر ایاک نعبد میں فرمایا کہ ہم شرک نہ کریں بلکہ صرف اسی کی عبادت کریں، نیز ہمارے مشکلات اور مسائل ہیں جن کا حل ایاک نستعین میں بیان، فرائض ہیں نعبدوں میں اور پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں تو ان کا حل کہاں ہوگا؟ ایاک نستعین، حل بھی وہی کرے گا۔ سوال تم نے کہا استعانت اور مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں، جبکہ قرآن میں خود فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ادھر ہے تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ادھر ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جواب استعانت دو قسم ہے، حصی مثلا جیسے کسی کو بوجھ اٹھوا دینا، جس کو دوسرے الفاظ میں ما تحت الاسباب امداد کہتے ہیں۔ اسباب کے دائرے میں کسی کو وزن اٹھا لو، کسی کو کپڑا دے دو، کسی کی روٹی کا انتظام کر دو، کسی کو پانی پلا دو، اسباب ہیں، کرتے چلے جاؤ۔ معنی وہ استعانت جو مافوق اور اسباب ہو، یہ صرف اللہ پاک ہی سے چاہی جا سکتی ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے کہ استعینوا، اللہ سے مدد مانگو۔ تو یہ اسباب سے ہٹ کر بلا سبب کن کے ساتھ جو کچھ اللہ کرتا ہے ہم وہی مانگتے ہیں، یہ معنوی استعانت ہے، یہ صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، خالق کے ساتھ ربط قائم ہو گیا، سب صفات اسی کی ثابت ہو چکی، الہ بھی اسی کو مان لیا، مشکل کشا بھی وہی ہوا۔ اب ہم نے جس راستے پر چلنا ہے اس کی تعیین فرماتے ہیں کہ اب راستہ کون سا لے۔ صراط مستقیم کی تعیین عملی نمونے سے ہر شخص کا کہتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں، کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں۔ صراط مستقیم ہمیں عنایت فرما، لیکن صراط مستقیم کیا ہوگا؟ ہر آدمی کہتا ہے میں سچا ہوں، میں صحیح ہوں، تو پھر صراط مستقیم کیا ہوگا؟ تو اس کا عملی نمونہ کہ الذین انعمت علیہم، جو لوگ گزرے ہیں ان کا راستہ وہی صراط مستقیم ہوگا، یا یوں کہہ دو مغضوب ضالین کا جو غیر ہوگا وہی مستقیم ہوگا۔ تو دو طریقے ہیں تعیین کے، یا باطل کا غیر سوچ لو یا اہل حق کا راستہ سوچ لو، تو یہی صراط مستقیم ہے، وہی ہم مانگتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے، مدد کرے، عافیت سے رکھے، فرماتے جہاز میں بیٹھا تھا، ایک ہندو وکیل ساتھ بیٹھا تھا، مجھے کہتے آپ فضل الرحمان ہیں؟ تو ہاں، اس کو تو ہر ایک جانتا ہے۔ کہتے میں ہندو وکیل ہوں، ایک سوال ہے، ہاں میں جواب دے یا نہ میں؟ فرمائیے۔ میں کہتا ہوں میں حق پر ہوں، آپ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، آپ کا دعویٰ میں حق پر ہوں اور میرے خلاف کہ میں باطل ہوں، کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ حق پر اور میں غلط ہوں؟ مولانا نے کہا اللہ کو مانتے ہو؟ کہتے ہاں، اللہ کو تو ہر ایک مانتا ہے، جس طریقے سے مانگے۔ سچ کو بھی مانتے ہو کہ سچ ایک حقیقت ہے، صدق ایک حقیقت ہے؟ کہتے ہاں۔ کہا میرے پاس جو دین ہے اس کی میرے پاس سند ہے، تیرے پاس سند نہیں ہے۔ میرا دین اللہ سے آیا ہے، نبی لے آیا، سند ہے۔
تیرا دعویٰ ہی نہیں کہ اللہ سے آیا ہے تو سند کیا ہوگی؟ اس لیے میں حق پر ہوں، تو ناحق پر ہے دماغ میں۔ تو صراط مستقیم لوگوں جو راستے پر چلے ان کا راستہ لے لو بس، ٹھیک ہے۔ تاریخ گواہ ہے کتنی قومیں برباد ہوئیں، کتنی آباد ہوئیں۔ ان برباد کا راستہ نہ لو، آباد کا راستہ لے لو، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ لوگ کون ہیں؟ دوسری آیت میں ان کی وضاحت فرمائی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ لوگ ہوں گے ساتھ نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے، صالحین کے۔ لہذا عملی نمونہ ضروری ہے۔ ہر شخص اپنے مقصد کے لیے قول کے کئی معنی کر سکتا ہے، تو اس کو جو پیش رو لوگ ہیں پہلے آنے والے، ان سے آزمایا جائے گا کہ ان کا عمل کیا ہے۔ مثلا حدیث ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، الحمدللہ کے بغیر نماز نہیں۔ اس پر ابو بکر، عمر اور عثمان علی نے کس طرح عمل کیا؟ تو اس سے مراد وہی لیا جائے گا جس پر یہ لوگ عامل رہے۔ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جو آپ کے دور میں قرآن پڑھ سن کر عمل کر گئے۔ ایک طریقہ یہ ہوا کہ انبیاء اور ان کے متبعین کی سیرت کو دیکھ کر اس پر چلا جائے۔ یہ صراط مستقیم ہے، جس راستے پر وہ گئے ہم بھی اسی پر چلے۔ دوسرا طریقہ مغضوب و ضالین کا غیر، مغضوبین کا راستہ انبیاء کو قتل، انبیاء سے مقابلہ، کتاب میں ترمیم، اپنی مرضی پر کتاب کو حل کرنا، یہ ان لوگوں کے راستے ہیں۔ اس سے ہٹ جائے بس صحیح راستہ ہے۔ دوسرا طریقہ تعین غیر المغضوب علیہم والضالین، مغضوب علیہم اور ضالین کے راستہ کا جو الٹ ہوگا وہی حق ہوگا۔ یہ یہود و نصارہ کے قول و عمل اور اعتقاد سے متعین ہوگا۔ عباس فرماتے، ابن عباس مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ ہیں، لہذا ان کے طریقے کو چھوڑ کر انبیاء کے طریقے پر چلنے کا عزم کر لو، یہی فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ آئے دماغ شریف میں باتیں تو بہت ہیں، لفظی معنی، ترجمہ، مختصراً قرآن کا خلاصہ دو معنوں میں، ایک ایاک نستعین اور دوسرا رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم۔ ان کی تفصیلات کو فاتحہ میں منضبط کیا گیا ہے۔ ہے دماغ شریف میں کچھ قلیل قلیل۔ اب ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا وجہ تسمیہ، نام کیوں رکھا، پھر بقرہ کا اجمالی خاکہ اور خلاصہ، پھر تفصیل۔ اس صورت میں بقرہ کا ذکر ہے، ان تذبحوا بقرہ، ایک جز بقرہ ہے، ساری صورت کو بقرہ کہہ دیا۔ تسمیۃ الکل بسم الجز، جیسے آ تک تو رقبہ تک، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، مراد سارا ہے،
کل پر جز کا اطلاق کر لیا جائے، اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز۔ پھر اس واقعے میں معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قاتل پکڑے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں تھا، جو خود قاتل تھے وہی شور کر رہے تھے۔ بڑا سمجھایا موسیٰ علیہ السلام نے، کہتا نہیں ہمارے قاتل ملے ہمیں۔ حکم ہو گیا بکرا ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ گائے ذبح نہ کریں، راز فاش ہو جائے گا، اور گائے ان کا معبود رہا ہے تو معبود کا قربان کرنا تو مشکل ہے۔ آخر گائے ذبح کی۔ اس مردے کو گائے کے بدن سے لگایا گیا، مردہ زندہ ہو گیا کہ ہؤلاء قاتلونی، مجھے تو انہوں نے قتل کیا۔ اب مردہ زندہ ہونا یہ معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ بول پڑنا، قاتل بتانا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور پھر قیامت کی دلیل ہے کہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اہم واقعہ، دلیل قیامت، معجزہ موسیٰ علیہ السلام، تو اس وجہ سے کل سورت کا نام بقرہ رکھ لیا گیا۔ پھر اشارہ ہوا کہ گائے کی عبادت سے، گائے کی پرستش سے مسائل حل نہیں ہوتے، اس کو قربان کرنے سے ہوتے ہیں۔ قربان کیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ انگریز کے خلاف تحریک چل رہی تھی کہ ہمارا ملک چھوڑ دو، ہندو بھی مسلمان بھی مل کر چلا رہے تھے۔ انگریز کوشش کرتا کہ ہندو مسلمان لڑیں تاکہ میں قائم رہ جاؤں، وہ لڑانے کی کوشش کرتا، اور جو لیڈر تھے وہ ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے کہ اکٹھے ہوں گے تو تحریک چلے گی، انگریز جائے گا ورنہ نہیں جائے گا۔ آگے موسم آگے عید الاضحیٰ کی قربانی کی، انگریز نے کہا یہ موقع ہے، مسلمان کو کہو گائے ذبح کرے، ہندو کو کہو دیکھو تمہارے معبود کو ذبح کرتے ہیں، لڑیں گے۔ پیسے تقسیم کرو مسلمانوں میں، گائے ذبح کرو، خریدو۔ ہندو کو کہو دیکھو تمہارے معبود کو مارتے ہیں۔ اب یہ جب سازش کا پتہ چلا تو جو ہندو مسلم لیڈر تھے جمع ہوئے کہ اب کیا کریں، مذہبی مسئلہ ہے، نہ مولوی مانیں گے نہ ہندو مانیں گے، لڑ جائیں گے۔ سارے لیڈروں نے کہا کہ مسلمان اپنے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ اس دفعہ گائے ذبح نہ کرو، کوئی فرض نہیں گائے کا ذبح کرنا۔ ہندو اپنے ہندو کو سمجھائیں کہ اگر ذبح کرتے بھی ہیں تو تم معاف کر دو تاکہ لڑائی نہ ہو۔ دہلی میں جلسہ رکھا گیا، جلسے کی صدارت کی انور شاہ صاحب اور مفتی کفایت اللہ صاحب، اور تقریر کی عطا اللہ شاہ صاحب نے، اور کہا میں سمجھتا ہوں میں آج شاہ ہند ہوں،
کہ میرے ایک بازو پہ مفتی کفایت اللہ ہے، دوسرے بازو پہ انور شاہ ہے۔ کوئی مجھے مسلمان بتا دے کسی کتاب میں کہ گائے کی قربانی فرض ہے، اس کے بغیر قربانی نہیں ہوتی۔ خوب رگڑا مسلمانوں کو کہ گائے ذبح نہ کرو، ساری رات اسی پر لگائی۔ آخر میں پھر کہا میں ہندو سے بھی بات کرتا ہوں، سارا سال گائے کی پرستش کرو، پوجو، عبادت کرو، جب قربانی کے دن آئے گائے کو زیور پہناؤ، کپڑے پہناؤ، جل پہناؤ، ہار پہناؤ، بنا سنوار کر کے مسلمانوں کے ذبح خانے میں لے آؤ۔ جب تک معبود قربان نہیں کرو گے ملک آزاد نہیں ہوگا۔ رگڑا مسلمانوں کو، آخر میں ایسی چوٹ لگائی کہ ملک آزاد کرانا ہے تو پھر معبود قربان کرو، ایسے نہیں ہوگا۔ تو بنی اسرائیل سے معبود قربان کرایا جا رہا ہے کہ یہ گائے بچڑا ان کے لیے بڑا معبود تھا، چونکہ یہ فرعونیوں کا دین تھا، فرعونی مجوسی تھے، تو اس وجہ سے بڑا دل دادا تھے گائے کے لیے۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، سورت کی وجہ تسمیہ، کیونکہ سورت میں بقرہ کا ذکر ہے تو از قبیل تسمیت الکل بسم الجز سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، اور وجہ ترجیح اس تسمیہ کی کہ یہ کہ گائے ذبح کرنے کے ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزہ کا اظہار ہوا اور قیامت کا ثبوت بھی ہو گیا، اس لیے نام میں اسی جزو کو ترجیح دی گئی، خصوصاً جبکہ قدیم زمانہ سے گاؤ پرستی بڑی مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ تو اس واقعہ سے ثابت کیا گیا گائے معبود نہیں بلکہ اس کے قربان کرنے سے مشکل مسائل کا حل کیا جاتا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کا سورہ فاتحہ سے ربط کئی وجوہ سے ہو سکتا ہے۔ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، بقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فاتحہ میں عبادت، بقرہ میں بھی عبادت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو بقرہ میں اس عبادت کی تفصیل ہے، یہ پہلا ربط ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب العالمین، شریعت کے قانون اللہ دیتا ہے، بقرہ میں اس ربوبیت کی تشریح ہے، احکام ہیں، 1000 امر ہے، 1000 نہیں ہے، تو ان شرعی احکام کی تفصیل بیان کی گئی جو رب العالمین میں ہے۔ ربط دوم سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین سے اللہ کی صفت ربوبیت کا بیان ہوا۔ سورہ بقرہ میں وصف ربوبیت من حیث التشریع کا بالتفصیل اظہار کیا گیا، جس میں بالوضاحت احکام مذکور ہیں۔ تیسرا ربط اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے مانگا ہدایت۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت مانگتے ہو تو یہ قرآن ہے، یہی ہدایت ہے۔ ربط سوم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے صراط مستقیم کی طلب کی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں ھدی للمتقین کہہ کر درخواست کی منظوری کا اعلان کیا گیا۔ وجہ تسمیہ آ گئی، ربط آ گیا۔
سورہ بقرہ کا خلاصہ، سورت کے 3 حصے ہیں، ایک تمہید ہے۔ ثلاث حصص و تمہید۔ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر 20ویں آیت تک واللہ علی کل شیء قدیر تک 20 آیتیں، یہ تمہید ہے۔ تمہید ہوتے ہیں مقصد میں معاون، مقصد کو حاصل کرنے، ثابت کرنے، سمجھانے کے لیے کچھ ضروری ہدایات۔ پھر پہلا حصہ شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا سے، اس پارے کے اختتام تک۔ مدینہ شریف کے گرد یہودی آباد تھے، مکے کے گرد دور دراز عیسائی آباد تھے۔ مکہ متاثر تھا عیسائیوں سے، مدینہ متاثر تھا یہودیوں سے۔ یہود بنی قینقاع، یہود بنو قریظہ، یہود بنو نذیر، یہود خیبر، یہ 4 بڑے قبیلے مدینہ پر محیط تھے، گھیرے ہوئے تھے۔ علمی دباؤ بھی ان کا تھا، کتاب ان کے پاس تھی، کاروبار میں بھی یہی غالب تھے، مدینہ مغلوب تھا، سود خور تھے۔ مدینے والے آپس میں لڑتے تھے، اوس و خزرج، یہ ان کی بھی مدد کرتے، ان کی بھی مدد کرتے، لڑاتے رہتے۔ تو مارکیٹ میں، تجارت میں، کاروبار میں بھی یہی حاوی تھے، اور علمی لحاظ سے بھی یہی حاوی تھے۔ تھوڑا سا اس پر تاریخ، کہ یہود یہ تو شام کے آباد کار ہیں، وہاں بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا، ان کو مارا، ان کو گھروں سے نکالا، یہ سارے چھوڑ کر بھاگے۔ اس وقت حق ان کے پاس تھا، تورات ان کے پاس تھی۔ اب مشورہ کیا کہ کہاں جائیں۔ علماء نے کہا کہ ہمارا دور ختم ہونے والا ہے، آخری نبی کا دور آنے والا ہے۔ آخری نبی کے لیے 2 قومیں، مہاجر و انصار۔ پہلی فضیلت مہاجرین کی، دوسری انصار کی۔ مہاجر تو ان کی اپنی قوم ہوگی، ہم تو نہیں بن سکتے، انصار بن سکتے ہیں۔ لہذا وہاں جائیں جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں، ہم استقبال کریں گے، ہم ایمان لے آئیں گے، ہم انصار ہوں گے، وہ فضیلت ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو ان کی کتابوں میں وہ کون سا شہر ہوگا؟ تو یثرب کا پہلا نام مدینے کا یثرب ہے، ان کا یہ یثرب ہے، اسی میں آخری نبی آئے گا، اور یہی یثرب کے لوگ انصار بنیں گے اور یہی مقام لیں گے۔ لہذا یہ لوگ شام سے مدینے میں آ گئے، زمینیں خریدی، پلاٹ خریدے، مکان خریدے،
کچھ خیبر میں کچھ مدینے میں یہ آ کر آباد ہوئے. تو اس حوالے سے یہ مدینہ پر متصرف تھے، حاوی تھے. مدینے والوں کو کہتے اب تو تم ہمارے ساتھ لڑتے ہو، ایک وقت آ رہا ہے آخری نبی آئے گا ادھر، ہم ان سے کے انصار ہوں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہیں ماریں گے، تم کافر ہو گیا، مسلمان ہوں گے. یہ باتیں مدینے والوں سے کرتے تھے. آپ آ گئے تو مدینے کے 10-12 لوگ حج میں گئے. مینا میں آپ سے ملاقات ہوئی، باتیں سنی، کلمہ پڑھ لیا کہ بجائے اس کے کہ یہودی مسلمان اور ہمیں مارے، ہم مسلمانوں ان کو ماریں گے. باتیں تو ان سے سنی ہوئی تھی. دوسرے سال مدینے سے 70 آدمی آیا، مینا میں آپ پر کلمہ پڑھا، معاہدہ کیا، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس حوالے سے اوس خزرج کی اپنی لڑائیاں ختم ہوئیں، مسلمان ہوئے. یہود اسی طرح ضد میں آ کر کے یہ سارے یہاں سے نکالے گئے. اب یہودی کہتے ہیں مدینہ ہمارا ہے، ہمیں مدینے سے نکالا گیا ہے، ہم اس پر قبضہ کریں گے. اور اسلام کی بصیرت کہ یہود بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو، بنو قینقاع کو، خیبر کو، سب کو یہاں سے نکال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کے فرمان پر عمل کیا اور سب کو نکالا. اگر نہ نکالتا تو آج یہ مدینے پر قابض ہوتے، مدینہ تمہارے پاس نہ رہنے دیتے. اسلحہ ہے ان کے پاس، لیکن عمر کی بصیرت، سیاست اور نبی کا فرمان کہ ان لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے. اخرج الیہود والنصارى والمشرکین من جزیرۃ العرب. وصیت فرمائی آپ نے کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالنا ہے، نصارہ کو نکالنا ہے، مشرکین کو نکالنا ہے، جزیرہ عرب کفار سے پاک رکھنا ہے. موجودہ حکومت سعود کچھ علاقہ تو رکھا ہوا ہے کہ یہاں کافر نہیں آ سکتا، لیکن باقی جزیرے میں تو امریکہ بیٹھا ہے، باقی میں تو کفار بیٹھے ہیں. حالانکہ آپ نے جزیرۃ العرب کہا ہے. جزیرے عرب میں ایک طرف بحر ہند ہے، دوسری طرف خلیج فارس ہے، تیسری طرف دجلہ اور فرات ہے. پہاڑ و پانیوں کے درمیان میں جزیرہ کہتے ہیں. اور اس جزیرے میں کسی کافر کو ٹکنے نہیں دینا، ورنہ یہ تمہارے لیے یہ نہیں چھوڑیں گے. آیت پاک شریف میں تو اس حوالے سے سورہ بقرہ مدینے کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے. آخر بقرہ کا آخر میں نازل ہوا ہے، باقی ابتدا تو پہلا واسطہ یہودیوں سے ہے. عیسائی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن اصل بنیاد یہود ہے. تو پھر یہود کو خطاب کیا جائے گا. تو پہلے تمہید ہے، تمہید کے بعد یا ایھا الناس اعبدوا سے پورے عالم کو دعوت اسلام ہے.
عبدو خدا کی توحید، ان کنتم فی ریب مما نزلنا رسالت فاتقوا النار، قیامت۔ تین مسئلوں کی دعوت ہے جو بنیادی اور اصولی مسائل ہے۔ الناس، سارے لوگوں کو، پہلے عرب اور پھر سارا جہان۔ لیکن یہ دعوت ویسے نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ لو، مہربانی کلمہ پڑھ لو، پاؤں پر ہاتھ رکھ لو، ایسا نہیں ہے۔ من حیث الخلیفہ ہے۔ اسلم تسلم وَإِلَّا فَعَلَيْكَ اسم الجریسیین، مسلمان ہو جاؤ ورنہ حالات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ من حیث الخلیفہ ہے، من حیث الحکومت ہے، دعوت اسلام ہے، لیکن حکومت کی حیثیت سے، قوت کی حیثیت سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مہربانی کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے نا، ورنہ بس۔ تو اس لیے انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت کا مسئلہ ہے۔ دعوت اسلام آگے خلافت کا معیار کے خلیفہ کون ہے؟ یہودی ہیں، نصارہ ہیں یا مسلمان ہیں؟ واضح ہوگا کہ اب خلیفہ، خلیفۃ اللہ فی الارض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد روح سخن اہل کتاب کی طرف، یا بنی اسرائیل ایک دفعہ، پھر یا بنی اسرائیل دوسری دفعہ، پھر 14ویں رکوع میں یا بنی اسرائیل تیسری دفعہ، 3 دفعہ ان کو دعوت اسلام ہے۔ پہلے کچھ نرم تھے، رویہ دعوت کا بھی نرم ہے، پھر سخت ہو گیا تو دعوت بھی سخت ہو گئی۔ آخر میں کہا کونوا ھوداً و نصارا، چھوڑو اسلام، یہودی بنو یا نصرانہ بنو۔ تو پھر تقابل ادیان ہے، تمہارا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو پھر من احسن من اللہ صبغہ، اسلام کی رنگت آئے، یہ اصل دین ہے، تمہارا دین تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا پارہ ہے۔ آیا کچھ دماغ میں؟ پہلا حصہ تمہید، پھر پوری کائنات کو دعوت اسلام، پھر دعوت اسلام من حیث الخلافت، تو معیار خلافت کیا ہے؟ پھر روح سخن اہل کتاب کی طرف، جس میں یہودی پہلے ہے، تو 3 دفعہ ان کو دعوت دی گئی، اور تیسری دفعہ پھر تقابل دیا گیا، تمہارا دین کیا اور ہمارا دین کیا۔ اب یہ بڑی طاقتیں ایک دعویٰ رکھتے ہیں، مذہبی ہم آہنگی۔ کیا لفظ ہے؟ مذہبی ہم آہنگی۔ این جی اوز ہمارے پیسوں سے، سود سے لے کر وہ ہمارے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ این جی اوز ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے مدارس کا سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں، مکانات، تعمیرات، خوراک سب دیتے ہیں۔ ایک بات تو مان لو، اپنے دین کو ترجیح نہ دو، کہ سارے حق ہیں، یہودی بھی حق، عیسائی بھی حق، سکھ اور ہندو بھی حق، مسلمان بھی حق، پر سب برابر ہے۔ اسلام برتر ہے، قرآن برتر ہے، یہ چھوڑ دو، ہم سب تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے بعض مدرسوں نے قبول بھی کیا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو بچائے۔ مدرسہ تو معبود نہیں ہے کہ مدرسہ بچائے ایمان بیچ دے، کہ نبی علیہ السلام برتر نہیں، آخری نہیں، سب سے بلند نہیں، قرآن سب سے بلند نہیں، یہ چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا؟ آج ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، انجوز کے نام سے آئے ہوئے ہیں، کچھ مدرسوں نے مدد لے بھی لی ہے۔ آئے دماغ میں
اس لیے تقابل ادیان ہوگا، ہمارا دین برتر، حق، آخری، ناسخ، تمہارے سب منسوخ ہیں، اسی پر قائم رہنا ہے، اس سے نیچے نہیں آنا۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ کچھ آیا دماغ میں؟ یاد ہوگا یا ویسے ہی؟ یاد کرو، دنیا تمہارے ایمان کو چھیننے کے لیے تیار کھڑی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ دوسرا حصہ سیقول السفہاء، سے لے کر صفحہ نمبر 77، 77، سبع و سبعون، 77۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ سيقول السفهاء سے تعقلون تک الحصۃ الثانیہ دوم حصہ ہے۔ اس میں اصلاح امت ہے۔ یہود کو دعوت مل گئی، اب اپنے گھر کی اصلاح کرو۔ جعلناکم امۃ وسطا، افضل امت ہو۔ قرآن دیا افضل کتاب ہے، رسول دیا افضل رسول ہے، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، قبلہ دیا افضل قبلہ ہے۔ جعلناکم امۃ وسطا، تم بھی افضل ہو، امت افضل، رسول افضل، کتاب افضل، قبلہ افضل، تو پھر اپنے آپ کو درست رکھو۔ دین محفوظ ہو، جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، عقل محفوظ ہو، عزت محفوظ ہو، ان 5 چیزوں کا تحفظ یہ اسلام کا مدعا ہے، اسی پر قائم رہو۔ اور یہ تحفظ جہاد کے بغیر نہیں آ سکے گا، اسی لیے جہاد بھی کرو اور مال بھی خرچ کرو، یہ ثانی حصہ ہے۔ امت افضل، کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول افضل ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، قرآن افضل ہے۔ بل وجہ کا شطر المسجد الحرام، قبلہ افضل ہے۔ افضل امت ہو تو افضل والے کام کرو۔ تو پھر اسلام میں 5 چیزوں کا تحفظ اس کی ضمانت ہے۔ دین محفوظ ہو،
دین میں توحید آئے گی، نماز آئے گی، روزہ آئے گا، حج آئے گا، زکوٰۃ آئے گی. یہ دین ہے. یہ سارا اسی صورت میں. جان محفوظ ہو، امن ہو، قتل نہ ہو. کتب علیکم القصاص. مال محفوظ ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. عقل محفوظ ہو، انما الخمر والمیسر. شراب، جوا، یہ عقل کو چھیننے والی چیزیں ہیں. عقل محفوظ ہو اور عزت محفوظ ہو. نکاح، طلاق، رضا، ان مسائل پر عمل کرو تاکہ تمہاری عزت بچے. یہ خلاصہ ہے حصہ ثانی کا. آئے دماغ میں نے حیث الخلیفہ، آپ داعی ہیں، دعوت دینے والے دنیا کے، اور تم امت افضل ہو. اپنے آپ کی اصلاح کرو، صحیح راستے پر چلو. اور یہ نہیں ہو سکے گی جہاد کے بغیر، انفاق کے بغیر. قوت آئے گی تو اصلاح ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی. قاتل الذین یلونکم من الکفار، یہ بھی اسی حصے میں ہے. کفار سے لڑو، دو بدو مقابلہ کرو، تب یہ حج سے آپ کو نہیں روک سکیں گے، ورنہ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی، عبادت بھی نہیں کر سکو گے. روس میں نماز با جماعت نہیں پڑھ سکتے، اکیلے پڑھو. چائنا میں مساجد بند ہے. ان کے مرکزی شہر میں صرف 2 مسجدیں کھلی ہیں، باقی سب بند ہیں. تو نماز نہیں پڑھنے دیں گے. تو اس وجہ سے جہاد کرو گے، قوت اپناؤ گے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بعدو الله وعدوكم. پھر سب کچھ ہوگا. یہ دوسرا حصہ ہے. اب تیسرا حصہ، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. صفحہ 77 صفحہ. آخر تک استحکام خلافت ہے. خلافت تمہاری قائم ہو گئی، جہاد ہو گیا، دین آ گیا، اس کو مضبوط کرو. استحکام خلافت میں 3 چیزیں آئیں گی. پہلا، اپنا دفاع مضبوط کرو، فوج بناؤ، منظم کرو، ہتھیار لو، قوت بناؤ. یہ دفاع ہے. واقعہ طالوت علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، ان کی حکومتوں کا تذکرہ کہ ان لوگوں نے یہ قوتیں بنائیں، دنیا پر چھا گئے. سلیمان علیہ السلام سارے جہان کے حکمران ہیں. تو پھر قوت بناؤ. استحکام خلافت کی پہلی شرط دفاع مضبوط ہو. امریکہ وہاں سے آتا ہے، ادھر لڑتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں ادھر نہ لڑوں تو یہ ادھر لڑیں گے، یہ مسلمان ادھر نہیں چھوڑیں گے. مسلمانوں کا جذبہ کسی میں نہیں ہے. ہتھیار ہو تو ایک دن میں سب کو ختم کرتے ہیں. ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بنانے نہیں دے رہے. ہتھیار ان کا ہو، جذبہ ہمارا ہو. پھر دیکھو تو اس واسطے وہ باہر کے ملکوں میں لڑتا ہے تاکہ میرا ملک امن میں رہے، دنیا باہر سے لڑتے رہے اور ان کو وہاں مارتے رہے. امریکہ ہے، برطانیہ ہے، روس ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، سارے ملک جو ایٹمی قوتیں ہیں.
جب یہ آپس میں لڑیں گی مٹیں گی پھر ہم کامیاب ہوں گے. یہ ہمارے گھر میں ہمیں نہیں چلنے دیتے. ہمارا فوجی سربراہ نہیں بن سکتا جب وہ منظوری نہ دے، وزیر اعظم نہیں بن سکتا جب تک وہ منظوری نہ دے، صدر نہیں بن سکتا جب تک وہ منظوری نہ دے. سارے ہم ان کے ہاتھ میں ہیں. تو بہرحال دفاع مضبوط کرو. پہلا استحکام خلافت اس کے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، طالوت علیہ السلام، ان کے واقعہ ذکر کی. دوسرا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نظریہ محفوظ ہو. ملک کا نظریہ ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے. خلافت میں، حکومت میں دین ہو، نظریہ ہو. نظریے میں تین چیزیں: توحید، رسالت، قیامت. اگر خلافت مضبوط کرنی ہے تو خلافت کا کوئی عقیدہ ہو، کوئی ایمان ہو. ایوب خان کے زمانہ میں ہمارے وزیر دفاع نے بیان دیا، ہندوستان باز آ جاؤ ہمارے پاکستان کے مقابلہ سے، ورنہ ہم وہی بدری ہیں جو کفار کو بدر میں وقت یاد دلایا تھا. ہندوستان کے وزیر نے جواب دیا، جب تم وہ بدری بن گئے ہم ملک تمہیں مفت دے دیں گے. ہمارا تمہارا فرق ہی نہیں ہے. ہماری بھی داڑھی نہیں، تمہاری بھی نہیں. ہماری بھی نماز نہیں، تمہاری بھی نہیں. ہم بھی شراب پیتے، تم بھی پیتے ہو. ہمارا تمہارا فرق کیا ہے کہ تم ہمیں ڈراتے ہو؟ جب وہی بدری بن گئے ہم سب کچھ آپ کو مفت دے دیں گے، لے جانا. دشمن جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو کہ ہمارے اندر کیا گناہ ہے. آئے دماغ میں. نظریہ ملک کا ہونا چاہیے. نظریے پر لڑائی ہوتی ہے، نظریہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. تیسرا مسئلہ ملک میں معیشت کا ہے، اقتصادیات کا ہے. آمد خرچ برابر رہیں. جتنی ملک میں آمد ہے اتنا خرچہ ہو، کوئی مشکل نہیں. خرچہ زیادہ ہو، آمد نہ ہو، پھر بھوک مرنا ہے نا. وہ مسکین ملک ہیں جن میں آمد نہیں اور خرچہ ہے، جیسے ہمارا ملک ہے. عرب ممالک ہیں، ان کے پاس تیل ہے، گیس ہے، معدنیات ہے، اپنا گزارا چلاتے ہیں. ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں، کچھ تھوڑا بہت ہے تو وہ کھا جاتے ہیں. یہ بھوکے، کبھی کسی سے قرضہ لیا، کبھی کسی سے قرضہ لیا. جب قرضے لوگے تو پھر شرطیں تو ان کی ماننی پڑیں گی نا، جیسے وہ کہیں گے. برابر ہو تو یہ ترقی پذیر ملک ہے. اگر آمدن زیادہ ہو، خرچ تھوڑا ہو، یہ ترقی یافتہ ہے. مسکین ترقی پذیر، ترقی یافتہ. آمد نہیں اور خرچہ ہے، یہ فقیر ہے. آمد خرچ برابر ہے تو یہ ترقی پذیر ہے، یہ بڑھ سکتا ہے. آمد زیادہ اور خرچہ تھوڑا تو یہ ترقی یافتہ ہے. امریکہ کے پاس تیل نہیں ہے. تیل ایران سے لے یا عرب سے لے تو وہ ہتھیار بنا کر بیچتا ہے، اس سے وہ ترقی یافتہ ہے. بڑے بڑے ہتھیار بنائے، بیچے، لڑایا، ملکوں کو بیچے اور کھایا. جب اس کی گردن ٹوٹے گی، کمر ٹوٹے گی، ہتھیار پھر کچھ نہیں ہے. مسلمان کے پاس جذبہ ہے، جان دے دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے. اسی خودکشی سے امریکہ کو شکست دی ہے. دو میاں بیوی کابل میں کھڑے ہیں،
دونوں کے پاس بم باندھے ہوئے ہیں، امریکی جتھا کھڑا ہے، مرد نے چھلانگ لگائی، وہ سارا گروپ تباہ، یہ بھی تباہ۔ اب یہ عورت دیکھ رہی ہے، تو امریکی فوجی جمع ہو گئے وہاں ان کی مدد کے لیے۔ جب جمع ہوئے پھر اس نے لگا دی، دو گروہوں کو تختہ الٹ دیا۔ اس طرح انہوں نے امریکہ کو شکست دی ہے، خودکشی کر کے، اپنے آپ کو مار کر کے ان کی چھاونی میں گھس اڑا دیا۔ تو اس حوالے سے اس جذبے کے ساتھ ہتھیار ہو، قوت بنے۔ اب پاکستان کی حکومت کے پاس ہتھیار آ گیا، ایٹم ہے۔ امریکہ نے کہا میں قبلہ کو اور مدینے کو اڑاؤں گا، تمہاری دونوں مراکز کو تباہ کر دوں گا ایٹم کے ساتھ۔ تو مشرف نے اپنی اسمبلی، اس کی اپنی تھی، کہا تم اجلاس بلاؤ۔ پاکستان کے اسمبلی نے اجلاس بلایا، تقریریں کی کہ ہم نے ایٹم رکھا ہوا ہے، یہ شب برات کے پٹاخے نہیں ہیں، ایٹم ہے۔ اگر تم قبلے کی طرف رخ کیا تو تمہارے 2 بغل بچے ہیں، اسرائیل اور انڈیا، ان کو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں مار دو گے، مسلمانوں کے 50 ملک ہیں، ہم مر گئے، باقی تو ہے نا۔ ہندو کا 1 ملک ہے، وہ نہیں رہے گا، اسرائیل کا 1 ہے، وہ بھی نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ صرف بیان نے ان کا دماغ ٹھیک کر دیا۔ ایٹم تو قوت ہے، لیکن چلانے کے لیے دل چاہیے۔ گیا صحابی نا کسرا کے سامنے، وہ تلوار کو کپڑا لپیٹا ہوا تھا، کپڑے کی ٹاکیاں، کہے اس تلوار سے لڑو گے؟ کہتے تلوار کو نہ دیکھ، قوت بازو کو دیکھ۔ اور ڈھال لے آئے، ڈھال ہوتی ہے تلوار کو آگے تو تلوار کٹتی ہے، ڈھال کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں رکھی، کہتے اس پر مار تلوار، لگائی تلوار، ڈھال بھی کٹ گئی، قالین بھی کٹ گئی۔ قوت بازو کو دیکھو کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا تیسرا حصہ؟ اقتصادیات کہ ملک کے آمد و خرچ کو دیکھو، ذرائع آمدن پیدا کرو، فقیر پر خرچہ کرو، سود کو ختم کرو، مجاہدین اور فقراء ان کے لیے مالدار لوگ اپنا مال خرچ کریں۔ آپ مدینے میں آئے، جو آنے والے مہاجر تھے خالی ہاتھ تھے، گھر بھی نہیں، بال بچے ہیں، مدینے والوں نے قربانی دی، اپنے گھر ان کو دے دیے، باغ ان کو دے دیے، جائیدادیں ان کو دے دی، اس طرح ماحول کو برابر کیا۔ جب فتوحات ہوئے سب کچھ واپس کر دیا۔ تو اس حوالے سے خرچ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ ہے اقتصادیات کہ ملک کے لیے، فقراء کے لیے فقر نہ رہے، مسکینی نہ رہے، احتیاجی نہ رہے، ملک ٹھیک ہے۔ ایک آسمان پر اڑتے رہیں، دوسرے مٹی میں پڑے رہیں، تو پھر تو یہ مٹی والے لڑیں گے آسمان والوں سے، تعصب پیدا ہوگا، پھر ملک ایک نہیں رہ سکتا۔
دنیا دار نہ رہے، برابر ہو جاؤ، زبردستی کسی سے نہ چھینو، احساس پیدا کرو تاکہ از خود خرچ کرے۔ بہرحال اس تیسرے حصے میں استحکام خلافت، جس میں دفاع مضبوط کرو، عقیدہ محفوظ کرو اور اقتصادیات درست کرو، آمد و خرچ برابر کرو، ملک کا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آخر میں مضاربت کا مسئلہ ہے، بینکاری نظام کہ دنیا دار مال گھر میں نہ رکھیں، دے دیں کاروبار کے لیے، وہ کاروبار کریں گے، نفع برابر رہے گا۔ یہ بینکاری نظام ہے، اس کو درست کرو۔ آئے دماغ میں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو ہم نظام پیش کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی جماعت آئے گی اور کہے کہ میں حکومت کرتا ہوں تو پھر لوگ پوچھتے ہیں نظام کیا ہوگا؟ وہ اگر نظام پاس پیش کرتا ہے تو کہیں گے اس کا کوئی نمونہ، کوئی مثال قائم ہے، چل رہا ہے کہیں؟ دنیا نمونہ پوچھتی ہے، چل رہا ہے تو ہم بھی مان لیں گے، اگر چل نہیں رہا تو نیا تجربہ ہمارے اوپر کیوں کرتے ہو؟ تو اسلام کا منشور ذالک الکتاب ہے۔ اور یہ چل رہا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ نبوت نے نمونہ قائم کر کے ملک کو چلا لیا ہے، لہذا یہ منشور کامیاب منشور ہے۔ آؤ دعوت قبول کرو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ دماغ میں خدا کرے آ جائے، یاد بھی ہو جائے، کسی کو پڑھا بھی سکو، بتا بھی سکو دنیا کو کہ اسلام یہ کہتا ہے۔ بھٹو کے خلاف قومی اتحاد تھا، مفتی محمود صاحب صدر تھے، کراچی میں جلسہ ہوا، 10 لاکھ کا مجمع تھا، مفتی صاحب صدارت کر رہے تھے، سارے لیڈر باری باری سٹیج پر آ رہے تھے، اور کراچی والے ہر لیڈر کو تحفہ دے رہے تھے۔ نواب زادہ نصر اللہ اس کو حقہ دیا، نورانی اس کو حال دیا، بیگم نسیم اس کو اجرک چادر دی، مفتی محمود کو قرآن دیا۔ تقریر ہو گئی، مفتی محمود صاحب کھڑے ہوئے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کا منشور کیا ہوگا؟ قرآن اٹھایا، کہا میرا منشور یہ ہوگا۔ منشور تو قرآن ہے، چلنے پر کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آئے دماغ میں؟ یہ ہے سورہ بقرہ کا خلاصہ، نام، وجہ تسمیہ، ربط اور خلاصہ۔ انشاءاللہ زندگی ملاقات کل۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی